السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کچھ دن پہلے میں نے وہ پری میچور ایجیکولیشن کے اوپر میڈیسن بنائی کہ جن لوگوں کی ٹائمنگ کم ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر مجھے کافی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں یہ پری میچور ایجیکولیشن ہے یعنی ٹائمنگ کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے یعنی جن لوگوں کو ہیٹ اچھی طرح نہیں آتی, اگر ہیٹ آتی ہے تو دوران انٹرکورس ہی ختم ہو جاتی ہے یا انٹرکورس سے پہلے ہی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں, ضرور ویڈیو بنائیں. آج دوستوں میں اس پورے ٹاپک کو کور کروں گا. پوری ویڈیو دیکھیں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کی کازز کیا ہیں, ان کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو میڈیسن ہے وہ آپ نے کون کون سی لینی ہے تاکہ آپ کو نقصان بھی نہ ہو, آپ کو فائدہ بھی ہو اور یہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. دوستوں میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اباؤٹ سیکس ڈیزیز, پری میچور ایجیکولیشن اور اس کے ساتھ جو ہے نا اریکٹائل ڈسفنکشن. اس کے اوپر میں نے, یہ میرا آج کا ٹاپک ہے, یہ میرا آج کا موضوع ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. دوستو سب سے پہلے تو ہم اس کے کاز کی طرف آتے ہیں. یا اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہوتا ہے, اریکٹائل ڈسفنکشن بعض دفعہ قدرتی کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کا عضو تناسل کم ہوتا ہے یا اس کے سٹرکچر کے اندر, بناوٹ کے اندر کوئی پرابلم رہ گئی ہے جس کی وجہ سے پورا اریکٹائل نہیں ہوتا, یعنی پوری ہیٹ نہیں آتی, پورا تناؤ, پوری سختی نہیں آتی. اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بنیادی ہو گیا نا کہ بنیادی کئی لوگوں کا یہ جو سیکس آرگن ہوتا ہے عضو تناسل, اس کی بناوٹ میں کوئی کمی رہ گئی, سائز میں چھوٹا تھا, سائز میں موٹائی میں کم تھا یا اور کوئی اس کی بناوٹ کے اندر پرابلم آ گئی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات نہیں تھے, لیکن جب اڈلٹ ایج آتی ہے تو اس وقت بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ماسٹربیشن مشتزنی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عضو تناسل کے پٹھے, عضو تناسل کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک قسم کا ڈیڈی ہو جاتے ہیں, ان کو بھی اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہوتا. تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ لمبا عرصہ تک سٹریس میں رہتے ہیں. وہ معاشی ہو سکتا ہے, وہ جسمانی ہو سکتا ہے, وہ فائنینشلی ہو سکتا ہے, وہ فیملی وائز ہو سکتا ہے, وہ ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے, وہ کسی مقدمہ یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے سٹریس کے اندر رہنے کی وجہ سے یہ جو سیکس ہارمون ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اریکٹائل فنکشن نہیں ہوتا. چوتھی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, اٹریکشن نہیں ہوتی, ایموشن نہیں ہوتے, ان کی آپس میں ہارٹ ٹچنگ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کی یہ چاہتی ہی نہیں ہوتی, یہ ان کی اس قسم کی کوئی ایموشن ہوتا ہی نہیں کہ اریکٹائل ہو جائے, یعنی ان کو کوئی تناؤ وغیرہ آ جائے یا وہ اس طرف راغب ہو جائیں. ایسا معاملہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, بچوں میں بھی یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, جو آرگن وغیرہ کی اسٹرکچر کے معاملے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, مستقلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, سٹریس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بچوں کو بعض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایموشن کیا ہوتے ہیں, تو ان کو گائیڈ لائن نہیں ہوتی, ان کو نالج نہیں ہوتا, تو وہ بھی بعض دفعہ پرابلم کے اندر آتے ہیں. لیکن وہ سائیکی سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہیں. بچے کو اس کا نالج ہونا چاہیے, بچے کو مینیج کرنا چاہیے. کسی بڑے کو, کسی دوست کو, کسی کلی کو, کلاس فیلو کو, اس کو ساری ڈیٹیل میں یہ بات بتا دینی چاہیے کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر بچہ سائیکی سٹریس کے اندر نہیں آتا, یہ معاملات اس کے سارے حل ہو جاتے ہیں. اب یہ آتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پری میچور ایجیکولیشن ہوتا ہے یعنی ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے, یہ ہماری خوراک جو ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے. جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ہمارے باڈی, ہمارے آرگن کا حصہ جب بنتی ہے
تو ہمارے اندر جو قوت حیات، قوت فورس جو پیدا ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ تیز رہتی ہے. ٹیمپرامنٹ اس قسم کا بن جاتا ہے کہ جس میں چونکہ یہ اس کا مومنٹ کے ساتھ تعلق ہے، جو لوگ بالکل سکون کے ساتھ ایموشن سے ہٹ کر یہ سیکس پر کی طرف جاتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں آتا، اریکٹائل ڈس فنکشن ان کو نہیں ہوتا، چونکہ وہ اپنے ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں. ایموشن کو جب کنٹرول کر کے یہ معاملہ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. جو لوگ ایموشن کو کنٹرول نہیں کرتے ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے. یہ تو ہوگی اس کی کازز. اب ہم آتے ہیں کہ اس کی طریقہ کار ہوگا، طریقہ کار اس کا کیا ہوگا اور اس کی میڈیسن کیا ہوگی. دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس دن آپ کا کوئی اس قسم کا سیکس کا مائنڈ ہو تو آپ نے پری ٹائم پہلے ہی اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو آپ نے ذہنی طور پر تیار کر لینا ہے، اور صبح سے ہی اپنی خوراک کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. وہ خوراک جو معدے کے اندر رطوبت پیدا کرتی ہیں، گیس پیدا کرتی ہیں، ان خوراک سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. یعنی جو زیادہ ثقیل ہوتی ہیں، زود ہضم نہیں ہوتی، زود ہضم خوراک آپ نے لینی ہے، ثقیل خوراک آپ نے نہیں لینی. ثقیل خوراک کون سی ہوتی ہے؟ جو جلد ہضم نہیں ہوتی. زود ہضم وہ ہوتی ہے جو بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے. جب آپ کا انٹسٹائن اور سٹامک گیس سے خالی ہوگا، خوراک اس کے اندر نارمل سی ہوگی، تو پھر آپ نے یہ سیکس کی طرف جانا ہے. آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن بھی نہیں ہوگا، پری میچور ایجیکولیشن بھی نہیں ہوگی. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں جانا، اور خالی معدے بھی آپ نے نہیں جانا. خالی معدے جو لوگ جاتے ہیں وہ انتہائی بہت غلط قسم کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے انتہائی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی فورس استعمال ہونی ہوتی ہے. جب کیلوریز ہماری باڈی کو انرجی نہیں ملتی تو پھر اس کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کھانے کے فوراً بعد بھی نہیں جانا. کھانے کی روٹین آپ نے یہ رکھنی ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے، تاکہ وہ نظام ہضم سے ہوتا ہوا تمام معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. جس وقت آپ نے سیکس کی طرف جانا ہے تو آپ کی بلڈ سرکولیشن اور آپ کا جو فوکس ہو وہ اس طرف ہی ہو، نہ کہ آپ کا برین جو ہے وہ اسٹامک کے اندر لگا ہوا ہے کہ وہ ڈائجسٹو سسٹم کو چلا رہا ہے، آپ اس سے سیکس کا کام لینا چاہتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوگا، وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا. جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پری میچور ایجیکولیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اریکٹائل ڈس فنکشن بالکل پکی بات ہے، یہ اس مریض کو ہو ہی جانا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ نے یہ سیکس کرنا ہے، دیکھیں اسلام کے اندر اس چیز کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے پاس جائیں. اگر ہم اپنے ساتھی کے پاس جائیں گے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل کلیئر سی ہونی چاہیے کہ جس وقت آپ اس معاملے کے اندر ہوں آپ کا فوکس اس کے اندر ہی. جلد بازی کے اندر کبھی بھی آپ نے سیکس نہیں کرنا، یا اس ماحول میں آپ نے سیکس نہیں کرنا جس میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو. دوسرا یہ کہ جب آپ نے انٹر کورس کر لیا، آپ نے قربت حاصل کر لی، اس کے فوراً بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ دیر تک لیٹے رہیں، کچھ دیر تک لیٹے رہیں، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے. اور خصوصاً آپ نے آدھا گھنٹہ کم از کم آپ نے استنجا یا پانی استعمال نہیں کرنا. یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اریکٹائل ڈس فنکشن یہیں سے زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ جب جسم ہیٹ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو فوراً ہی اٹھتے ہیں. ایک تو بلڈ سرکولیشن بحال نہیں ہوتی جسم کی، اٹھ کر استنجا کے لیے چلے جاتے ہیں، باتھ روم چلے جاتے ہیں. بعض لوگ تو نہانا شروع کرتے ہیں. انتہائی خطرناک چیز ہے کیونکہ اس میں کافی فورس لگتی ہے، آپ کا جسم کافی اس کا ٹیمپریچر ریز ہوتا ہے. دوسرا پانی جب اس عضو تناسل کے اوپر لگایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، تو وہ آپ کے مسلز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اریکٹائل ڈس فنکشن کا پھر معاملہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے اریکٹائل کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کہ بلڈ جب وہاں پر جا کے سٹے کرتا ہے اس وقت آپ کا تناؤ ٹھیک رہتا ہے. اگر بلڈ جو ہے جا رہا ہے، اریکٹائل ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر وہاں پر بلڈ رکتا نہیں ہے، واپسی آنا شروع ہو جاتا ہے فوراً، تو پھر آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہوگا. بعض دفعہ اس کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو والو ہوتے ہیں اس کو سٹے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ مفلوج ہو جاتے ہیں.
ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے بعض لوگ آپریشن کرواتے ہیں، کروانا بھی پڑتا ہے بعض دفعہ، لیکن اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو کبھی بھی آپ کو اس طرف جانا نہیں پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ میڈیسن ہم نے کون سی استعمال کرنی ہے، کہ جو اگر یہ سارے معاملات کر لیے جاتے ہیں، اپنی خوراک کا، اپنے لائف سٹائل کا، اپنی واک کا سلوشات اور اپنے سٹریس کو مینج کر لیا، آپ اس سے باہر آ گئے، تو پھر میڈیسن کی ضرورت ابھی ہے۔ تو پھر کون سی میڈیسن لینی چاہیے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے نیوفرلوٹم یہ لینی ہے، دوسری ٹائٹینم لینی ہے، تیسری ڈائمیانا لینی ہے، چوتھی آپ نے ایوینا سٹیوا لینی ہے، پانچویں آپ نے کونیم لینی ہے۔ دوستو یہ میڈیسن آپ یاد رکھیں، ان کو استعمال کریں۔ نیفرلیٹم جو ہے وہ آپ نے 5 قطرے استعمال کرنے ہیں، ڈامیانا 10 قطرے استعمال کرنی ہے، ایونا سٹیوا کے بھی آپ نے 10 قطرے استعمال کرنی ہے، کونیم جو ہے وہ آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صرف ایک دفعہ 5 قطرے آپ نے دن میں استعمال کیا کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوشش کرنی ہے 2-3 دن کے بعد اس کو استعمال کر لیا کریں۔ اپنے لائف سٹائل کو، خوراک کو بہتر کریں، آپ کے یہ سارے کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو پری میچور ایجیکولیشن بھی نہیں ہوگی، جس کو ٹائمنگ کا معاملہ کہتے ہیں۔ دوسرا اریکٹائل ڈسفنکشن، جو آپ کا تناؤ ہوتا ہے، ہارڈنیس ہوتی ہے، سختی نہیں آتی یا آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، یہ ان سارے معاملات کے لیے میری باتیں آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔